سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگا، وہ ہمارا نعرہ نہیں تھا، ہمارے جس ساتھی نے لگایا انہوں نے بھی کہا کہ مجھے خیال نہیں رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن ہم نے اس سے اعلان برات کیا ہے۔ آج کے اجتماع میں بھی ہم سب موجود ہیں، یا علامہ سعید مظفر شاہ بھی ہے، مفتی عابد مبارک بھی ہیں، ان سے کھل کر برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اور ہمارا اصول یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انا نسألک ان نوفق للخیرات، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ دوستان گرامی، ہماری آج کی اس مجلس میں صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کے خلاف خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، اس وقت کے جملہ تابعین کے خلاف اٹھنے والی ایک خبیث آواز کہ سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ در حقیقت خلافت مولا علی کا انکار ہے، اور بعض نے ابھی ماضی قریب کے اندر ایسے نعرے کو کفریہ عقیدہ کہا ہے۔ جب انسان کہتا ہے سیاست معاویہ زندہ باد، اس کا معنی کیا ہے؟ آج تک یہ کوئی معنی اس کا نہیں سمجھا سکا مجھے کہ سیاست معاویہ زندہ باد کہنے کا۔ کسی نے اگر حضرت امیر معاویہ زندہ باد کہا تو اس کا تو جواز ہے کہ حضور کے صحابی ہیں، اور ہر صحابی زندہ باد ہے۔ صحابی کا نجوم ایہم اقتدیتم اقتدیت، حضور کے سارے صحابی ستارے ہیں، چمکنے والے ہیں۔ صحابی کو زندہ باد کہا تو جائز ہے، مگر جب کہا سیاست معاویہ زندہ باد تو سیاست معاویہ کیا ہے؟ وہ تو سیاست علی کا مقابلہ تھا، سیاست علی کا مقابلہ تھا، اور خلافت راشدہ سیاست معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تھی، بلکہ سیاست علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ خلافت راشدہ تو حضرت مولا علی شیر خدا کی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد خلفائے راشدین میں سے نہ تھے۔ خلیفہ راشد تو آخری حضرت مولا علی شیر خدا تھے، اور چونکہ ان سے ان کی سیاسی طور پہ مخاصمت اور جنگ رہی، اس لیے تم کہتے ہو سیاست معاویہ زندہ باد، کہ خلافت علی مرتباد کہنے کی جرت نہیں، بالواسطہ سیاست معاویہ زندہ باد کہہ کر وہ بات کہنا چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ سیاست معاویہ زندہ باد کہتے ہیں وہ حضرت مولا علی شیر خدا کو ڈٹاتے ہیں، اور جو لوگ اصحاب ثلاثہ کو معاذ اللہ نہیں مانتے وہ حضرت مولا علی شیر خدا کو بڑھاتے، حد سے بڑھاتے، چونکہ یہ انہی اصحاب ثلاثہ میں سے ہر ایک کے دستے حق پرست پر بیعت کرتے رہے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے 25 سال تک، ان کے وزیر و مشیر رہے، دست باز رہے، ان کا انکار انہیں بڑھانا ہے، اور سیاست معاویہ زندہ باد کہنا حضرت علی کو گتانا ہے۔ حضور علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ معیار کے مطابق حد سے بڑھانے والا بھی گمراہ ہے، حد سے گٹانے والا بھی گمراہ ہے۔ حق پر وہ ہے جو نہ بڑھائے نہ گٹائے، اور اسی طرح چلے جس طرح پوری امت میں اولیاء اور ائمہ چلتے چلے آئے، جو خلفائے راشدین کو اپنی جگہ مانے، جو اہل بیت پاک کو اپنی جگہ مانے، حضرت علی کو اپنے رتبے کے ساتھ مانے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے رتبے کے ساتھ مانے، اور یزید کو اس کے بد رتبے کے ساتھ مانے کہ وہ جہنمی ہے۔ خلافت کے مقام نعرے لگانے کا
سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ خلافت کے مقابلے میں بات کرنا یا برابری کی بات کرنا یہ کفری عقیدہ ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں میں. یہ کفری عقیدہ ہے. اور میں بڑی بات نہیں کہنا چاہتا، یہ بڑا اونچا اسٹیج ہے، لیکن اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ سیدوں میں حبیب الحق شاہ صاحب جیسے اور امتیاز حسین شاہ صاحب جیسے سید ہیں الحمدللہ، طاقتور، مضبوط، عالم بھی اور خوبصورت بھی. لیکن میں بوڑھا ہوں مگر اتنی بات کہتا ہوں کہ سڑایا ماس جڑا ہے نا وہ بھی داڑھی نالوں چنگا ہوتا ہے. جس کو کوئی گھمنڈ ہے نا، میں ثابت کروں گا کہ تم نے تو مقابل خلافت کے نعرے لگوائے ہیں نا، صرف پسند بھی کرے نا خلافت کے نظام کے مقابلے میں کوئی بات تو کفر کرتا ہے، اور اگر اس پر وہ ڈٹ جائے، مصر ہو جائے تو کافر ہو جاتا ہے. میں ثابت کروں گا یہ بات. باقی یہ ہے کہ جو مسئلے پہلے ہو چکے ہیں، فتاوی بھی آ گئے ہیں اس پر، اب بھی انتظار ہے. مسئلہ ثابت ہو گیا، اس کے لیے ہمیں مناظرے کی ضرورت نہیں اب. لیکن پھر بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں، دن کو بھی کھلے ہیں، رات کو بھی کھلے ہیں. آل علی سے یہ کل کوئی نہ کہے کہ آپ نے وضاحت نہیں کی تھی. مولا علی بڑے بہادر ہیں نا، مگر مسائل کلامیہ ہوں یا دینیہ فرعیہ ہوں یا اصولیہ ہوں، ان میں دلیل ہی ان کی شان ہے، تشدد انہوں نے کبھی نہیں کیا. آج بھی میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ لوگوں کو پروپیگنڈا نہ کرو. آ جاؤ، دن کو آؤ، رات کو آؤ، اکیلے آؤ، جماعتیں لے کر آؤ. اگر تسلی نہ کرائی نا تمہاری تو آئندہ سید کا ٹائٹل استعمال کرنا چھوڑ دیں گے. سب سے پہلے ایک ڈاکٹر کی زبان سے یہ خبیث جملہ نکلا ہے اور آج یہ کافی پھیل گیا ہے. اس خبیث شر اور فتنے اور بکواس کے خلاف اس مجلس میں ہم نے کچھ معروضات پیش کرنے ہیں. یہ بتانا ہے کہ یہ خبیث جملہ از خود کتنا کفر رکھتا ہے، کیونکہ اس خبیث جملے میں صحابہ کرام، اہل بیت کرام، تابعین اعظام اور اہل اسلام کے اجماع کی صریح مخالفت ہے، اور اجماع صریح کی مخالفت جو ہے اس طرح صریح وہ کفر بنتی ہے. سیاست سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق ہونا، اس کا ثواب ہونا، اس کا اسلامی ہونا، یہ امت مسلمہ کا اجماعی ہے. یہ امت مسلمہ کا اتفاقی مسئلہ ہے.
خصوصاً اہل سنت و جماعت سب کا اتفاقی ہے، صحابہ سب کا اتفاقی ہے، اہل بیت سب کا اتفاقی ہے۔ جن لوگوں نے یہ بکواس کی ہے، اگر تو ان کو یہ شبہ لگا ہے، اگر ان کو یہ شبہ لگا، کوئی بغض نفرت اندر سے بالفرض ان کے اندر نہیں ہے، حضرت معاویہ کے خلاف کوئی عداوت نہیں ہے، ان کو یہ غلط فہمی لگ گئی، اگر بالفرض یہ جملہ انہوں نے غلط فہمی کی بنا پر کہا، تو وہ غلط فہمی اس طرح لگ سکتی ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت سے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور آپ کے ساتھ رہنے والی جماعت صحابہ اور تابعین کا انکار فرمانا، مولا علی کی بیعت سے انکار فرمانا، اگر یہ کہا جائے کہ اہل سنت و جماعت نے یہ لکھا کہ اس وقت حق پر علی پاک تھے، تو میرے بھائی یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ تو اپنی خلافت کی بات کی، نہ اپنی خلافت کی طرف دعوت دی، محض حضرت مولا علی مشکل کشا کی بیعت سے انکار جو ہو رہا تھا تو محض اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ ان کا مطالبہ تھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی میرے چاچا کے بیٹے ہیں اور میں ان کا ولی عصبہ ہوں، میرا ہی حق بنتا ہے ان کے خون کے مطالبے کرنے کا، ان کے خون کے بدلے کا، ان کے قصاص کا، تو وہ میں حقدار ہوں۔ اس وجہ سے وہ مخالفت فرما رہے تھے، اور سوء اتفاق یہ تھا کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قاتلین سیدنا عثمان غنی لگے ہوئے تھے اور صفوں میں پیش پیش رہتے تھے۔ جب وہ پیش پیش رہتے تھے تو لازمن بات ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس سبب سے مخالفت کرنا اور بیعت سے انکار فرمانا، تو ایک قسم کی ان کو یہ اجازت جو ہے حاصل ہونے کا یہ ایک سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کلیتاً کہہ سکتے کہ وہ غلط چل رہے تھے، کیونکہ یہ ایک معقول سبب ان کے پاس اور معقول عذر ان کے پاس تھا کہ اتفاق ہی ایسا ہوا کہ قاتلین ادھر ہیں سارے، اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو عذر شریف تھا وہ اگرچہ بہت قوی تھا، لیکن زمین پر پھینکنے کے قابل دوسروں کا عذر بھی نہیں تھا۔ جی، آپ کا عذر شریف بالکل بجا تھا اور قوی تھا کہ تم میرے ساتھ لگو، میری بیعت کرو، ان کو پکڑیں گے، طاقت مضبوط حکومت ہو جائے گی تو پکڑ لیں گے ان کو اور قصاص لیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ ان کو پہلے پکڑ لو، ان کو پکڑو اور ہم بیعت کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ کا یعنی شاہ علی مشکل کشا کا عذر شریف قوی ہونا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، حضرت سیدنا معاویہ کا عذر کا ضعیف ہونا، اس میں بھی کوئی کلام نہیں، لیکن پھر بھی آخر عذر تو ہے، وہ زمین پر پھینکنے کے قابل نہیں ہے، اس کی وجہ سے، اسی وجہ سے ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس وقت بھی اجتہاد رکھتے تھے، وہ نعوذ باللہ من ذالک کسی ظلم کا ارتکاب نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان کی وہ جو ہے وہ بغاوت کا لفظ یا الزام ان پر آتا ہے تو وہ بھی اجتہادی بغاوت ہے، وہ سرکشی والی نہیں ہے،
جس کو ہم ظلم کہتے ہیں یا مطلب فسق و فجور ہم کہہ سکتے ہیں، وہ فسق و فجور اسی وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ اس بغاوت کے پیچھے ایک عذر شرعی تھا، ایک عذر شرعی تھا، وہ ضعیف تھا، ایک معقول عذر تھا اگرچہ ضعیف تھا۔ تو میرے بھائی یہ جتنے سال بھی یہ کام چلتا رہا ہے جی مولا علی کے خلافت کے دور میں، تو میرے بھائی حضرت اس وقت حضرت سیدنا معاویہ نے ایک مرتبہ بھی اپنی سیاست کی بات نہیں کی، بات کو سمجھنا، ایک بار بھی انہوں نے نہیں فرمایا کہ تم میری بیعت کرو لوگو، علی حقدار نہیں ہے، میں حقدار ہوں، علی کی بات چھوڑو میرے پاس آؤ فلاں، حاشا وکلا، ایک بار بھی ایسا انہوں نے نہیں فرمایا تھا، بلکہ صحیح سندوں کے ساتھ ان سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ فرماتے تھے حقدار علی ہے، افضل بھی علی ہے، خلافت کا حقدار بھی علی ہے، بلکہ ان سے صحیح سندوں کے ساتھ یہ بھی آیا ہے کہ اگر علی جلد بازی نہ کر یعنی وہ قتال کے ذریعے اپنی خلافت قائم کرنے کا نہ سوچتے تو یہ جدھر بھی بیٹھ جاتے چھپ کر، لوگ ان کی افضلیت اور ان کے استحقاق کو دیکھ کر خود جا کر چھپے ہوئے کی جا کر بیعت کرتے اور ان کو تلاش کرتے کہ علی کیسے کہاں بیٹھا ہوا ہے، ہماری خلافت کا اب حقدار وہی ہے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اگر کوئی ایسی باتیں دیکھنا چاہے تو صحیح و اخبار صفین کتاب جو ہے اس کے اندر وہ تمام روایات جو میں ابھی جن کا اشارہ کر رہا ہوں یہ موجود ہیں ساری۔ ایک روایت اس حوالے سے میں یہ سنا دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے، اصل کتاب جس کا حوالہ ہے وہ ہے کتاب الصفین، امام ابن دی ذیل ابو اسحاق ابراہیم بن حسین بن علی حمدانی کسائی ابن دی ذیل ثقہ ہیں، مامون ہیں، ذہبی فرماتے ہیں الیہ المنتہی فی الاتقان۔ آپ اصول حدیث میں یہ پڑھ چکے ہیں الیہ المنتہی کے لفظ کہاں بولتے ہیں، یعنی اعلیٰ درجے کا، عمدہ درجے کا، یہ توثیق اعلیٰ درجے کی ہے۔ انہوں نے ان کی وفات ہے 281 میں، 281 ہجری میں، محدث ہیں۔ تو انہوں نے اپنی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت فرمایا کہ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت معاویہ کی جانب رہے ساری زندگی اور انہی کی طرف رہ کر آپ شہید ہو گئے، ابو مسلم خولانی جن کا اسود عنسی کے ساتھ واقعہ مشہور ہے کہ اس نے آگ میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگ سے محفوظ رکھا، یہ وہ ابو مسلم خولانی ہے۔ تو میرے بھائی حضرت ابو مسلم خولانی اور آپ کے ساتھ کچھ حضرات دیگر، عبارت پڑھ رہا ہوں، جاء ابو مسلم الخولانی واناس معه الى معاویہ فقالوا له انت تنازع علیا ام انت مثله فقال معاویہ لا والله انی لأعلم ان علیا افضل منی وانه لأحق بالامر منی وانه لأحق بالامر منی وانه لأحق بالامر منی، میں یہ ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه وإنما أطلب بدم عثمان فأتوه فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان وأسلم له فأتوا عليا فكلموه بذلك فلم يدفعهم إليه۔ حضرت معاویہ کے پاس حضرت ابو مسلم خولانی اور آپ کے ساتھی تشریف لائے کچھ لوگ، انہوں نے آ کر عرض کی کہ انت تنازع علی، آپ جو علی کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں کیا آپ ان جیسے ہیں؟ انہوں نے دریافت کیا، سوال کیا، آپ نے فرمایا لا واللہ
نہیں، اللہ کی قسم نہیں، قسم کھا کر فرما، لا واللہ، اللہ کی قسم میں ان جیسا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر و کبیر۔ کون سی چیز ان کو ڈرا رہی تھی بتاؤ؟ اللہ کا دین ڈرا رہا تھا کہ دین مصطفیٰ کے اندر علی کا ایسا شان تھا، ایسا مقام تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں لا واللہ، اللہ کی قسم ایسی کوئی بات نہیں۔ انی لا اعلم، میں یقین رکھتا ہوں کہ ان علی افضل منی، علی مجھ سے افضل ہے، وانہ لاحق بالامر منی، میری بنسبت خلافت کا وہی زیادہ حقدار ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو میں 3 مرتبہ اسی وجہ سے پڑھ رہا تھا کیونکہ اصل بات یہی ہے جو پیش کرنے اس وقت ہمارے جو ہے وہ دعوے کے مطابق ہے۔ انہ لاحق بالامر منی، وہ میں جانتا ہوں کہ وہ امر خلافت کا مجھ سے زیادہ حقدار ہے، لیکن تم جانتے نہیں ہو کہ عثمان مقتول مظلوم ہوئے ہیں، تو میں ان کے چاچے کا بیٹا ہوں، میں عثمان کے خون کو طلب کر رہا ہوں، ان کے پاس جاؤ، علی کے پاس ان کو کہو وہ قاتلین عثمان میرے سپرد کر دیں اور میں ان کے بیعت کر لیتا ہوں، تسلیم کر لیتا ہوں سارا کچھ۔ تو علی پاک کے پاس یہ حضرات تشریف لے گئے، بات کی تو انہوں نے قاتلین عثمان کو سپرد نہ کیا۔ حضرت وہ اپنے اجتہاد شریف کے مطابق جو بھی مولا علی کے ذہن شریف میں تھا اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا، لیکن بات یہ ہے اب بتاؤ کہ جو وقت، جو زمانہ حضرت مولا علی کے مقابلے میں رہا، گزرا، اس وقت میں تو سیاست معاویہ کا وجود ہی نہیں ہے۔ بات تو سمجھو یار، کتنے جاہل لوگ ہیں جو ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں یار، کوئی ان کو شیخ الاسلام کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ بدترین بدعقیدہ لوگ ہیں اور بدترین جاہل لوگ ہیں، اور جہل مرکب کا شکار ہیں، جاہل بھی ہیں اور اپنی جہالت سے واقف بھی نہیں ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ یہ کیا ہے؟ آپ ایمان سے کہتا ہوں، اور روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ قسم اٹھا کر فرماتے تھے، قسم اٹھا کر حضرت معاویہ کہ اللہ کی قسم میں علی کے ساتھ جو جھگڑ رہا ہوں صرف خون عثمان کا مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ تو سیاست کا ہے کہ وہ یا تو وہ خلافت، مولا علی کی خلافت کے زمانے میں اپنی خلافت کی دعوت دیتے، اپنے خلیفے ہونے کا اعلان کرتے، اپنی حکومت قائم کرتے، پھر تم کہتے کہ ان کی سیاست کے زندہ باد ہونے کا نعرہ لگانا علی کی خلافت کا انکار ہے۔ وہ جاہلو، اس دور کے اندر تو انہوں نے سیاست کی بات ہی نہیں کی۔ وہ جاہلو کہاں پڑے ہو تم؟ کیوں اپنا اور لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہو؟ تمہارا تو خراب ہی خراب ہے، لوگوں کا بھی برباد کرتے ہو، شرم کرو کچھ۔ اب میرے بھائی، حضرت سیدنا معاویہ کی زندگی شریف جو ہے، جو سیاسی زندگی ہے جس کو سیاست معاویہ کہتے ہیں، وہ کب شروع ہوتی ہے بتاؤں؟ جب حضرت سیدنا حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مصالحت فرمائی، ان کو خلافت سپرد کی۔ خلافت سنبھالنے کے بعد اب سیاست معاویہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہا ہوں؟ سیاست معاویہ کا دور کب شروع ہوتا ہے؟ مصالحت امام حسن کے بعد۔ مصالحت سے پہلے امام حسن کا دور شریف، اس میں بھی نہیں ہے ان کی سیاست۔ ان کے باپ شریف کے دور میں تو قطعاً نہیں ہے، کسی طرح کی سیاست نہیں ہے۔ تو خلافت علی کا انکار کیسے لازم آئے گا سیاست معاویہ زندہ باد کہنے سے؟ وہ کم از کم بدتمیز ہو، منطق تو پڑھ لیتے، تناقض کے لیے جو شرائط ہیں وہ تو پڑھ لیتے۔ میرے بھائی، اگر سیاست معاویہ پائی جاتی
حضرت مولا علی کے خلافت کے زمانے میں اب کہتے کہ تناقض لازم آتا ہے، اس کو صحیح کہیں گے تو وہ غلط ہوگی۔ وہ جب زمانہ ایک نہ ہو، یا ایک شخص کہتا ہے زید قائم الآن زید لیس بقائم بالامس، زید آج قائم ہے، زید قائم کل نہیں تھا۔ کون نہیں جانتا کہ یہ تناقض نہیں بنتا؟ اتنے جاہل ہو، در تناقض ہست وحدت شرط جاؤ، تمہیں مقات بھی نہیں آتی، عالم بنے پھرتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ تناقض کے وجود کے لیے 8 وحدتیں شرط ہوتی ہیں، ایک وحدت زمانہ ہے۔ جب زمانہ ہی مختلف ہے تو تناقض کا ہے کا بھائی؟ میری بات نہیں سمجھ رہے؟ یہ تو طلباء جو ہیں منطق کے وہ بھی جانتے ہیں۔ جب سیاست معاویہ کا زمانہ اور ہے، خلافت سیدنا مولا علی مشکل کشا کا زمانہ اور ہے، جب زمانے ہی مختلف ہیں تو ایک کو زندہ باد کہنے سے دوسری مردہ باد کیسے ہو جائے گی؟ وہ بے وقوف، بات نہیں سمجھے؟ مصعب مصالحت سیدنا حسن پاک کے بعد اب سیاست معاویہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس دور کو زندہ باد کہنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ اب ان خبیث ملاؤں اور ان خبیث لوگوں کے کفر، تکفیر اور تضلیل کے نشانہ کون کون لوگ بنتے ہیں اب سننا۔ سب سے پہلے سیدی امام اہل سنت بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس سلسلے میں فرمان شریف پیش کرتا ہوں کہ وہ مصالحت سیدنا حسن کے بعد حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو خلافت کہتے ہیں، اور سیاست سیدنا معاویہ کو کس تعریف کے ساتھ اور کس مدحت کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں۔ لیکن اعلی حضرت کا حوالہ دینے سے پہلے میں وہ حوالہ پیش کر دیتا ہوں جو میں نے پہلے بات پیش کی ہے کہ حضرت معاویہ یہ صاف اعلانیہ فرماتے تھے کہ میں نے صرف خون عثمان کے متعلق قتال کیا ہے اور کوئی مقصد میرا نہیں تھا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، آپ نے فرمایا ما قاتلت علیا الا فی امر عثمان، میں نے علی سے جو قتال کیا صرف حضرت عثمان کے خون کے متعلق کیا، یعنی سیاست اپنی کے متعلق نہیں کیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہے قیس بن رمانہ، وہ رافضی ہے، اور رافضی راوی کی روایت سے جو بات آ رہی ہے وہ بتاؤ کس درجے سچی ہوگی، اور وہ حضرت سیدنا معاویہ کے حق میں جا رہی ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ حضرت اللہ اکبر حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سلسلے میں، یعنی وہ خون عثمان کے قتال کا جو سلسلہ تھا نا، اس سلسلے میں آپ کے عمل شریف کی تعریف، آپ کی کامیابی
یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی زبان شریف سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس مجالس المومنین قاضی شوستری کی شیعوں کی بڑی کتاب، اس کے مطابق مولا علی کی جماعت سے ہیں. یہ مولا علی کی جماعت کے بندے ہیں. بصرے کے امیر رہے، امیر اور عامل اور حاکم رہے مولا علی کی طرف سے حضرت عبداللہ ابن عباس. اہل بیت میں سے ہیں، مولا علی کے چاچے کے بیٹے ہیں، مولا علی کی جماعت کے ہیں. ان کے الفاظ سنیے. معمر بن راشد کی جامع کی روایت سند صحیح کے ساتھ، اخرج معمر فی جامعہ، معمر بن راشد یعنی عن ایوب السختیانی جن کو کہتے ہیں، عن ابی قلابہ عن زہدم قال كنا عند ابن عباس يوما فقال والله لا احدثنكم بحديث ما هو بسر ولا علانية ما هو بسر فاكتموه ولا علانية فاخطب به وانه لما وثب على عثمان فقتل قلت لابن ابي طالب اجتنب هذا الامر فستكفاه وعصاني وما اراه يظفر وايم الله لا يظهرن عليكم ابن ابي سفيان لان الله قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وايم الله لتسيرن فيكم قريش بسيرة فارس والروم. قال قلنا فما تأمرنا يا ابن عباس إن أدركنا ذلك؟ قال من أخذ منكم بما يعرف نجا ومن ترك وأنتم تاركون كان كبعض هذه القرون التي هلكت. حضرت زہدم فرماتے ہیں، تابعی ہیں، حضرت ابن عباس کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک دن، آپ نے فرمایا تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں نہ پوشیدہ، نہ راز کی ہے نہ علانیہ. آگے خود ہی وضاحت فرمائی، راز کی اس لیے نہیں، راز کی نہیں کہ تم سے چھپا لوں، راز کی بات چھپائی جاتی ہے. اور علانیہ اس لیے نہیں، علانیہ نہیں کہ وہ تقاضا کرے کہ میں خطبہ دوں اور لوگوں کو سر عام پیش کروں، لہذا نہ راز کی بات ہے اور نہ ہی اعلانیہ کرنے کی بات ہے. چند آدمی جس طرح بیٹھے ہو اس طرح ان کو سنانے کی بات ہے وہ سنا دیتا ہوں. انہوں نے عرض کی جی حضور. فرمایا جب حضرت عثمان غنی قتل کیے گئے نا تو میں نے ابن ابی طالب سے کہا، یعنی اپنے چاچے کے بیٹے مولا علی سے کہا، اجتنب ھذا الامر، یہ خلافت کا معاملہ جو ہے وہ جھگڑ کر لینے سے پرہیز کرو. فستکفاہ، یہ وہی بات ہے جو حضرت معاویہ کی پہلے پیش کی ہے کہ اگر یہ علی یہ کام نہ کرتے تو چھپ کر غار میں بیٹھے ہوتے تو لوگ ان کو مستحق خلافت جان کر ادھر ہی تلاش کر کے ان کی بیعت کر لیتے. بالکل اسی طرح کی بات حضرت عبداللہ ابن عباس کی. اللہ اکبر. شرم آنی چاہیے جو زبانیں کھولتے ہیں کتے کمینے حضرت معاویہ پر. حضرت عثمان یہ معاملہ ہی ایسا عجیب ہے، ادھر زبان کھولو گے تو ادھر کھولنی پڑے گی اہل بیت پر. ہاں جی. اب دیکھو بھائی، آپ نے فرمایا فعصانی، علی نے میری بات نہ مانی. وما اراہ یظفر، فرمایا سیدھی سادی بات ہے میں علی کو اس مسئلے میں کامیاب ہوتا نہیں دیکھتا. وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لَيَظْهَرَنَّ عَلَيْكُمْ ابن ابی سفیان، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے، یہ معاویہ بن ابی سفیان تم پر غالب ہو جائے گا، علی کی جماعت پر غالب ہو جائے گا، علی پر غالب ہو جائے گا. فرمایا کیوں؟ انہوں نے فرمایا قرآن فرماتا ہے. عبداللہ ابن عباس صاحب کو پتا ہے کہ تفسیر قرآن حبر الامہ مشہور ہے، مفسر قرآن. حضور نے ان کو خصوصی دعا دی تھی قرآن کی سمجھ کی. اللہم علمہ التعویل، اللہم علمہ التعویل فقہہ فی الدین. یہ بخاری مسلم صحیح سیاق کی روایت. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے قرآن پڑھا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. اللہ فرماتا ہے جو مظلوم مارا جائے گا، جو مظلوم مارا جائے گا
تو ہم نے مظلوم کے ولی وارث کے لیے سلطانہ قوت، طاقت اور مدد ہم نے مقرر کی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ معاملہ سارا ابو سفیان کے حق میں جائے گا، کیونکہ اس کے چاچے کا بیٹا مظلوم مارا گیا، یہ ولی وارث ہے۔ تو قرآن کا ارشاد ہے یہ بازی وہ جیت جائے گا، اور ایسے ہی ہوا ہی ایسے۔ اب بتاؤ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی جو تائید ہے قرآن کے حوالے سے حضرت معاویہ کی کر رہے ہیں، تو کیا کہو گے؟ فتویٰ لگاؤ ادھر، سوچنا چاہیے۔ اس وجہ سے یہ اجتہادی مسئلہ تھا، تو اس میں زبان جو ہے وہ کھولنا انتہائی ہلاکت کا سامان ہے۔ اب بات کو سمجھنا میرے بھائی، اگلی بات سمجھو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیاست معاویہ کو خلافت معاویہ کہہ رہے ہیں، اور پھر کن لفظوں کے ساتھ سیاست معاویہ کی تعریف کرتے ہیں اور اس کو زندہ باد کہتے ہیں، جو خبیث کہتے ہیں کہ یہ کلمہ کفریہ ہے، زندہ باد سیاست معاویہ زندہ باد، ان کا یہ فتویٰ لعینوں کا اعلیٰ حضرت کی ذات پر سب سے پہلے پہنچے گا۔ الفاظ سنیے، یہ ہے یہ المعتقد المنتقد پر جو اعلیٰ حضرت کا حاشیہ ہے المستند المعتمد، اس کے صفحہ نمبر جو ہے 241 پر، عجیب بات یہ ہے کتاب عرفان شاہ نے چھاپی ہے، جس نے کہا یہ کتاب عرفان شاہ نے چھپوائی ہے، جس نے یہ کہا کہ یہ کلمہ کفریہ ہے، جس نے یہ کہا کہ سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگانا یہ کفریہ کلمہ ہے، کفریہ کلمہ، یہ کتاب اس نے چھاپی ہے، کاش کہ وہ پڑھ لیتا۔ اور اگر پڑھی ہے تو کوئی اور اندر سے رولا ہے جس نے مجبور حضرت کو کر رکھا ہے اس کے خلاف چلنے پر، تو وہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی، اما عند اہل الحق فاستقامت الخلافت له رضی اللہ تعالی عنہ من یوم صلح السید المجتبی صلی اللہ تعالی علی جدہ الکریم وابیہ وعلیہ وعلی امہ واخیہ وسلم، وهو الصلح الجلیل الجمیل الذي ترجاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعله ناشعا عن سیادت سیدنا الحسن رضی اللہ تعالی عنہ، اذ یقول فی الحدیث الصحیح المروی فی الجامع الصحیح ان ابنی هذا سید لعل اللہ ان يصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، وبه ظہر ان الطعن علی الامیر معاویہ رضی اللہ عنہ طعن علی الامام المجتبی بل علی جدہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم بل علی ربہ عز وجل، فإن تفویض أزمة المسلمین بید من هو كذا وكذا بزعم الطاعنین خیانة للإسلام والمسلمین، وقد ارتكبها معاذ الله الامام المجتبی وارتضاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحى فاحفظه فإنه ينفع من أراد الله هداه۔ آپ فرماتے ہیں اہل حق کے نزدیک، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل حق کے نزدیک حضرت سیدنا معاویہ کی خلافت کا صحیح ہونا اس دن سے جس دن حضرت سید مجتبی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے صلح فرمائی، اس وقت سے یہ بالکل صحیح ہے، اس دن سے حضرت معاویہ کی خلافت مستقیم ہے، صحیح ہے اہل حق کے نزدیک۔ معلوم ہوا اہل باطل اعلیٰ حضرت کے مطابق جو اس کو حق نہیں مانتے خلافت کو، وہ اہل باطل ہیں، وہ اہل باطل ہیں، وہ اہل ٹر ہیں۔ وہ الصلح الجلیل، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ ایسی عظیم صلح ہے، ایسی حسین صلح ہے کہ جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امید رکھی تھی۔
اور اس کو آپ نے اپنے بیٹے کی سیادت سے پیدا ہونے والی صلح قرار دیا کہ میرا بیٹا سردار ہے تو سرداروں کا حق یہ صلح ہی ہوتی ہے. ہائے 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 ہائے، یہ سرداروں کا حق مصالحت ہوتا ہے. تو میرا بیٹا سردار ہے، میں کہہ رہا ہوں میرا بیٹا سردار ہے، میں کہہ رہا ہوں، میں رسول ہو کر کہہ رہا ہوں میرا بیٹا سردار ہے. دلیل تم خود پاؤ گے کیا کہ سرداروں کی طرح صلح کرائے گا. اعلی حضرت فرماتے ہیں اسی سے ظاہر ہو گیا کہ آپ حضرت امیر معاویہ پر طعن و تشنیع کرنا، ان کی خلافت کو صحیح نہ سمجھنا، ان کی سیاست کو مرد آباد کہنا، ایسے اشارے دینا، فرمایا سمجھ لو یہ حضرت امام حسن پر طعن و تشنیع ہے، اور بلکہ حضور آپ کے دادا نانا پاک پر طعن و تشنیع ہے، بلکہ آپ کے رب جلیل پر ہے. یہ دیکھو ان کی ظلم و تعدی کہاں تک تجاوز کرتی ہے، ان کا ظلم و تعدی کہاں پہنچتا ہے. دیکھ کیوں کہ فرمایا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ سیاست صحیح ادھر منتقل نہیں ہوئی، خلافت صحیح نہیں گئی، ظلم زیادتی تھی، تو فرمایا پھر یہ ظلم زیادتی واقع ہوئی حضرت امام حسن سے. پھر حضور نے تعریف فرمائی تو حضور کی طرف سے یہ ظلم زیادتی ہوئی. پھر اللہ جل شانہ اپنے رسول کے ساتھ ہے اور فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ، تو پھر رسول اللہ کی ذات کی طرف چلی گئی. سب سے پہلے ایمان سے بتائیں کیا چھوڑا انہوں نے اپنا، جنہوں نے ٹر کی حقیقت کے بھی خلاف بولے. جس طرح پہلے سمجھا چکا ہوں کہ سیاست معاویہ کا دور کب شروع ہوتا ہے اور پھر جب سیاست معاویہ کا دور شروع ہوتا ہے اس وقت اس دور کی تعریف کرنا، اس کی مدحت کرنا ہے جی، اور اس کو سراہنا، یہ سب سے پہلے اعلی حضرت سے نقل کیا. اب ان کے بعد پھر پیچھے چلے جاتے ہیں، اوپر چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. میرے بھائی اس وقت کے صحابہ، اس وقت کے اہل بیت، اللہ، امام حسن کے ساتھ امام حسین بھی، عبداللہ بن جعفر بھی، سب اہل بیت بھی، سب اجماع ہوا. کیونکہ اس سال کو عام الجماعت کہتے ہیں. عام الجماعت یعنی امت مسلمہ کے اتفاق کا سال. وہ کون سا سال ہے؟ کون سی ہجری ہے؟ 41 ہجری. بولو کون سی؟ سن 41 ہجری کو یہ مصالحت ہوئی مدائن کے علاقے میں. یہ مصالحت ہوئی تو عام الجماعت قرار پایا، تمام کا اجماع ہوا. اب ایمان سے بتاؤ تمام صحابہ، اہل بیت، تابعین، امت مسلمہ کا جب اجماع اور اتفاق ہوا اور اس کو عام الجماعت اگر تاریخ والے بالاتفاق نہ کہے میں زبان کٹا دوں گا. اب بتاؤ جب امت مسلمہ اجماع کر رہی ہے تو سیاست معاویہ کو زندہ باد نہیں کہہ رہے تو کس کو زندہ باد کہہ رہے ہیں؟ اب ان لانتیوں کی بکواس کہاں تک پہنچی بتاؤ. یہ پوری امت مسلمہ، صحابہ اور اہل بیت اور تابعین، سب حضرات کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیاست معاویہ کا نعرہ لگانے والے کافر ہو گئے. یہ تو ساری امت مسلمہ کو کافر کہہ رہے ہیں. ایران کے پیسے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. ایجنسیوں کا، جن کے ایمان ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اب اس پر دلیل سنو. مزید یہ ہے تاریخ ابو زرع دمشقی، امام بخاری کے ساتھی، امام بخاری کے ہم عصر جی، ابو زرع عبد الرحمن، حافظ عبد الرحمن دمشقی ہے. 281 میں ان کی وفات. کتنے میں؟ ابن دیزیل کے ساتھ کی ہوئی نا. تو یہ پہلی جز اس کے صفحہ نمبر 199 پہ حضرت امام الشام امام عبد الرحمن اوزاعی، کون؟
جانتے ہیں آپ مجتہد مطلق امام ہیں، شام کے امام وہی مشہور ہیں جی، امام اوزاعی. آپ تبع تابعین کے اندر ہیں. امام اوزاعی معروف شخصیت ہے، مجتہد مطلق امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کی طرح جی. امام عبد الرحمن اوزاعی صاحب مذہب سے سند صحیح کے ساتھ یہ روایت ہے. یہ بڑا حوالہ ہے، اس سے لینے والے سیر الاعلام امام ذہبی کی، تاریخ الاسلام امام ذہبی کی، البدایہ والنہایہ، البدایہ والنہایہ جو شعیب ارنوت والی ہے، اس کا 8واں حصہ اور صفحہ نمبر 193 پہ یہ روایت ہے، وہی ابو زرع دمشقی سے. امام اوزاعی فرماتے ہیں ادرکت خلافت معاویہ عدت من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد و اسامہ و جابر و ابن عمر و زید بن حارث و مسلم بن مخلد و ابا سعید رافع بن خدیج ابو امامہ انس بن مالک رجال اکثر ممن سمیت بأضعاف مضاعفہ كانوا مصابيح الهدى وأوعية العلم، حضروا من الكتاب تنزيلا وأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبيلا، ومن التابعين لهم بإحسان إن شاء الله منهم المسور بن مخرمة، عبد الرحمن بن اسود بن عبد يغوث، وسعيد بن المسيب، وعروة بن زبير، وعبد الله بن محيريز، وفي أشباه لهم لم ينزعوا يدا عن مجامعة في امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام اوزاعی فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ چند صحابہ کرام نے پایا، جن میں سے ایک سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا ایک سعد ہیں، ایک اسامہ بن زید، حضور کے منہ بیلے بیٹے کے بیٹے، حب بن حب جن کو کہا جاتا ہے، حضرت زید بن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے، ان کے بیٹے آگے اسامہ، وہ بھی محبوب تھے حضور کے، یہ بھی محبوب تھے حضور کے. امام حسن فرماتے ہیں اور امام حسین بھی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ایک ران پر مجھے بٹھا لیتے تھے، ایک ران پر اسامہ کو بٹھا لیتے تھے. ہائے 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 ہائے، اللہ حسن حسین کے ساتھ حضور کی ران پر بیٹھنے والے ہیں، حضور کی گود میں بیٹھنے والے، حب بن حب، محبوب کے بیٹے محبوب. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ تو روایتیں نظر نہیں آتی نا. تو فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، او یا جابر ان اللہ خالقہ، مشہور روایت ہے، ہاں اور ممبر پر پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت زید بن ثابت قاری قرآن، کاتب قرآن، ہاں انہی کے ہاتھ شریف ہیں جن کو مقرر کیا گیا تھا قرآن لکھنے کے لیے حضرت ابو بکر کی طرف سے. زید بن ثابت، مسلمہ بن مخلد، ابو سعید خدری، رافع بن خدیج، ابو امامہ باہلی، انس بن مالک اور بہت سے، ان سے کئی گنا زیادہ حضرات صحابہ. پھر فرماتے ہیں کہ جو ہدایت کے چراغ تھے، علم کے خزانے تھے، جو اللہ کی کتاب اتر رہی تھی اترتا ہوا دیکھتے تھے، اور رسول اکرم سے علم حاصل کیا، تفسیر ان سے پڑھی. اور پھر فرمایا تابعین میں سے مسور بن مخرمہ ہیں، عبد الرحمن بن اسود ہیں، سعید بن مسیب ہیں، عروہ بن زبیر ہیں، عبداللہ بن محیریز ہیں، وغیرہ وغیرہ ان جیسے. اور فرمایا کسی نے بھی حضرت معاویہ کی سیاست سے ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا. ہائے 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 ہائے، او خبیث ملا خدا کا خوف کر. خبیث ملا اگر خدا کو مانتا ہے تو خدا کا خوف کر، اتنا ظلم نہ کر کسی پیسے کو دیکھ کر. اب ایمان سے بتاؤ، سیاست معاویہ کو مرد آباد کہنے والے ان سب کو مرد آباد کہہ رہے ہیں، اور سیاست معاویہ کو کفر کہنے والے ان کو کفریہ کا سیاست معاویہ کے نعرے کو ہے تو ان کو کفر کی نسبت ان کی طرف کر رہے ہیں. حوالہ ہو گیا، یہ سمجھ نہیں آ رہی. اب میرے بھائی ان کے بعد
اللہ اکبر و کبیرہ۔ ان کے بعد دیکھیے گا اور کون کون سے لوگ ان ظالموں کے ان ظالمانہ فتووں کی زد میں آتے ہیں۔ حضرت سیدنا مجاہد، حوالے سر کے بالوں کے برابر، بڑی کتاب دیکھنی ہو، بڑی کتاب دیکھنی ہو، ابو بکر خلال کی کتاب السنہ، امام احمد بن حنبل کے عقیدے کی سب سے بڑی کتاب، 311 وفات ہے اس امام کی سندوں کے ساتھ۔ حضرت امام مجاہد کون ہے؟ مجاہد بن جبر، حضرت عبداللہ بن عباس کے غلام ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کئی بار حضرت عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر اول سے لے کر آخر تک بیان کی، ان سے سنی، یعنی جی ان کو سنائی اور ان سے سنی۔ حضرت قتادہ بن دعامہ مشہور جلیل القدر تابعی بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں۔ ان کے علاوہ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں لو رأیتم معاویہ لقلتم ھذا المہدی، اگر تم معاویہ کو دیکھتے تم کہتے مہدی تو یہی ہیں۔ یہ سیاست معاویہ زندہ باد کر رہے ہیں کہ مرد آباد کر رہے ہیں؟ بولتے نہیں یار۔ حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول اللہ، آپ کا فرمان عالی شان سند صحیح کے ساتھ، البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 193 پر، شعیب ارناؤت والی، اس کے اندر کیا ہے؟ شعیب ارناؤت نہیں، عبد القادر ارناؤت والی اور بشار ابواد والی، اس کے اندر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ما رأیت احدا بعد عثمان اقضى بحق من صاحب هذا الباب، یعنی معاویہ تھا۔ فرمایا سعد بن ابی وقاص نے حضرت عثمان کے بعد میں نے حق کا فیصلہ کرنے والا معاویہ سے بڑا کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ خبیث، یہ سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ سعد بن ابی وقاص لگا رہے ہیں۔ وہ بھائی مانو، شرم کرو۔ رافضیو، اہل سنت کے صفوں میں گھسے ہوئے ہو تقیہ کر کے۔ اب تو عشرہ مبشرہ سے صحابی چلا گیا۔ پھر عبداللہ ابن عباس کی باری آ جاتی ہے، سمجھے نہیں؟ مصنف عبد الرزاق دیکھو، سند صحیح نہ ہو میں مجرم، طبقات ابن سعد دیکھو، سند صحیح نہ ہو میں مجرم، اور میری کتاب دیکھو یہ بیعت جدید، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ما رأیت رجلا کان اخلق للملک من معاویہ، فرمایا میں نے معاویہ سے بادشاہی کا زیادہ حقدار میں نے نہیں دیکھا۔ یعنی ان کے دور میں، یعنی ان کی سیاست اور حکومت کے دور میں، اور یہ اس وقت بات کر رہے ہیں، توجہ ذرا، یہ اس وقت بات کر رہے ہیں جس وقت کے حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت بن چکی تھی مکے میں، جی، اور ان کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کی نسبت تو معاویہ کئی درجے افضل ہے، کئی درجے اچھا ہے، حکومت کا زیادہ حقدار ہے، کیونکہ کہتے تھے کہ کانا معاویہ اسود، کسی نے کہا میں نبی بکر، فرمایا وہ افضل وہ تھے لیکن اسود یہ ہے۔ پھر کہا کسی نے عمر، فرمایا افضل وہ تھے اسود یہ ہیں۔ کسی نے کیا مطلب اسود کا؟ اسود کا مطلب یہ ہے کہ سخاوت میں ان سے یہ کئی درجے آگے تھا۔ اللہ اکبر، یعنی افضل وہ ہیں، فضیلت کلی تو ان کی ہے، یہ فضیلت جزوی رکھتا ہے ایسی کہ سخاوت اپنے دور کے اندر بادشاہی کے اندر کرنا معاویہ سے پیچھے بستا ہے۔ یہ سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ بولو تو صحیح۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمان ہے ما رأیت رجلا کان اخلق للملک من معاویہ۔ تو ان کے فتوے کی زد میں کون آ گئے؟ تو سورج کی طرف تھوکنے والا اپنی تھوک کا فیض کہاں دیکھتا ہے؟
اپنے میرے بھائی اس کے بعد یہ امام اعمش کا قول سنیے. سلیمان بن مہران اعمش کوفی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کوفے کے محدثین جو ہیں وہ مولا علی کے کس قدر معتقد ہیں. یہ وہ فرما رہے ہیں اللہ. یہ کتاب اس کے اندر تو روایتیں بری پڑی ہیں نا. ابو بکر خلال کی کتاب السنہ کے اندر تو روایتیں گنی نہیں جاتی نا حضرت معاویہ کے حق میں. ہوئے گنی نہیں جاتی. ایمان سے اتنا ہے. ایک روایت صرف سناتا ہوں، توجہ، اور سند اس کی مقبول ہے. جی جناب، سند مقبول ہے، میں نے لکھا ہے. كنا عند الأعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدلہ. ابو ہریرہ مکتب حباب فرماتے ہیں ہم اعمش کے پاس بیٹھے تھے، عمر بن عبد العزیز اور ان کے انصاف کا ذکر خیر چھڑا. اعمش نے فرمایا فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكْتُمْ مُعَاوِيَةَ، اگر تم معاویہ کو دیکھ لیتے پھر کیا ہوتا؟ کیا مطلب؟ تم عمر بن عبد العزیز کو بھول جاتے اگر معاویہ کا عدل دیکھتے. کسی نے کہا یعنی فی حلم ہی، ان کے حوصلے کے اندر. فرمایا نہیں، لا واللہ بل فی عدل ہی، اللہ کی قسم معاویہ عدل کے اندر عمر بن عبد العزیز کے سامنے ایسا تھا کہ لوگ ان کو دیکھ کر ان کے عدل و انصاف کو، عمر بن عبد العزیز کے انصاف کو بھول ہی جاتے کہ یہ کیا ہے اس کے سامنے. عدل یہ سیاست ہے یا نہیں؟ وہ بولو تو صحیح، وہ عادل سیاست ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں یہ سیاست کس کو سمجھتے ہیں. وہ بولتے نہیں بھائی. اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ. او میرے بھائیو سنو، کسی نے کہا یہ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ پوچھ سنو. ہاں جو اہل سنت کا امام ہے، جن کی مخالفت بد مذہب ہونے کی پکی مہر ہے. یہ دیکھو سند صحیح کے ساتھ. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، ایک شخص کہتا ہے میں معاویہ کو کاتب وحی نہیں کہتا، میں نہیں کہتا کہ وہ مومنوں کے ماموں ہیں، کیونکہ فَإِنَّهُ أَخَذَهَا بِالسَّيْفِ غَصْبًا، انہوں نے خلافت تلوار کے زور سے لی ہے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے هذا قول سوء ردی، یہ گندی بات ہے اور ردی بات ہے، ٹوکری میں پھینکنے کی ہے. یجانبون ہؤلاء القوم، ایسے بکواس کرنے والے لوگوں سے بچنا چاہیے. ولا یجالسون، ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. وَيُبَيَّنُ أَمْرُهُمْ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے سامنے ان کا یہ شر، ان کا فساد، ان کی بدعقیدگی، ان کی گمراہی کھولنی چاہیے تاکہ لوگ ان کی بدعقیدگی اور گمراہی سے بچیں. ایمان سے بتاؤ، وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے حکومت لی تلوار کے زور سے، بات سمجھنا، تو سیاست کو برا کہہ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں جو سیاست معاویہ کو برا کہے اس کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. تو کمینے کس کس کو کہو گے؟ وہ اندھی برادری، انتم الضالون، انتم المضلون، انتم الجاہلون، انتم المجہلون. اب میرے بھائی، اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ. آخر میں وہ حوالہ سنا دیتا ہوں کہ جو میں نے مولا حضرت معاویہ کی طرف جو منسوب کیا کہ اگر علی وہ نہ کرتے جنگ وغیرہ تو فرمایا غار میں بھی بیٹھے ہوتے تو لوگ ان کی آ کر ہم بھی بیعت کرتے اور لوگ بھی بیعت کرتے. اللہ اللہ اللہ. یہ کہاں ہے سیر اعلام النبلاء میں سند صحیح کے ساتھ حضرت معاویہ کے ترجمہ اور حالات کے اندر موجود ہے. ہاں جی، عن الشعبی
سمعت معاویہ یقول لو ان علیا لم يفعل ما فعل ثم كان في غار لذهب الناس الیہ حتى يستخرجوه منه. ہائے 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 اللہ. میرے بھائیو، اگرچہ اس موضوع پر اور بھی کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں اتنا کافی ہے کہ سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ تمام صحابہ کا نعرہ ہے، اہل بیت کا نعرہ ہے، تابعین کا نعرہ ہے، تمام اماموں کا نعرہ ہے، غوث پاک میراں کا نعرہ ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی کا نعرہ ہے، اور جو اس کو ظلم کہتا ہے اس کا ڈوب گیا تارا ہے. اللہ جل شانہ ہمیں ہدایت پر قائم فرمائے.